نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا دو. حبیب خان سعودی عرب سے. صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور صحیح حدیث سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ثابت ہے. اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے. کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تو ایسا ذی الحجہ میں نہیں ہے. صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے 9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی. کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی. ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے، ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا، ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ جو ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ کو. تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا، حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا، وہاں تو رات ہوگی. تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی. تو اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کا کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے، تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے. یہ فقہ کی اصطلاح ہے. تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے. تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی. تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے. جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا. سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے. ظہر یہاں کے حساب سے، عصر یہاں کے حساب سے، تو عیدین یہاں کے حساب سے، رمضان یہاں کے حساب سے، تو عرفہ بھی یہیں کے حساب سے بیان کی گئی ہے. وہ بتا دیں. اچھا بھائی میں امریکہ میں رہتا ہوں اور دوسری شادی پاکستان میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ امریکہ میں ایک شادی الاؤ ہے، کیا میں پاکستان میں شادی کر کے بیوی کو رکھ سکتا ہوں؟ دوسرا سوال یہ کہ میں 5 وقت میں سے صرف 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں کیونکہ میری آنکھ فجر میں نہیں کھل پاتی. آپ مجھے آسان حل بتا دیں. آپ فجر میں بہت پاورفل الارم لگائیں اور دور رکھیں اپنے بیڈ سے. جب وہ پاورفل الارم بجے گا آپ اٹھ کے جائیں گے اسے بند کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ محلے والے آپ کو بند کرنے کے لیے آ جائیں، یا آپ کی بیگم چیخنا شروع کر دے اور خلا کا کیس دائر کر دے کہ یہ بندہ روزانہ ہمارے گھر میں صبح ڈول ڈمکے ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ دور رکھیں الارم، اور اسے بند کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کی آنکھ بھی کھلے گی اور آپ کی نیند بھی کافی حد تک کم. اور واش روم کے قریب رکھیں وہ، تو وہیں واش روم ہو، وہیں بند کرنے کے لیے واش روم میں گھس جائیں. وہاں سے جیسے ہی واش روم میں گھرے ٹن مارا، ہمارے یہاں ایسے ہی ہے واش روم، یہاں سے یوں کر کے ٹن مارنا پڑتا. واش روم یوز کیا آپ، پھر آپ نے کیا کیا، فوراً پانی مار دیا آنکھوں پہ. بس پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھتے اس کا مطلب بھائی آپ کو نماز پڑھنا کا شوق ہی نہیں ہے. تو یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ وہ آنکھ کھلے گی. دوسرا یہ کہ میرا دوسری شادی پاکستان میں کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں کر لیں آپ شادی. امریکہ والوں کو تو ایسے ٹھا کر کے رشتے ملتے ہیں. بھائی آپ صرف لڑکی والوں کو یہی بتائیں گے نا امریکہ میں رہتا ہوں، وہ پھر آپ کی تلاشی بھی نہیں لیں گے. یہاں امریکہ کی بڑی ویلیو ہے، فوراً ٹھا کر کے بیٹی دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ برابری کیسے کریں گے، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. کیونکہ جتنی راتیں ادھر گزارنی ہیں اتنی ہی ادھر. تو بھائی 6 مہینے وہاں گزار لیں، 6 یہاں گزار لیں، 1 سال وہاں گزار لیں، 1 یہاں گزار لیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے تو دوسری والی کو پہلے بتا دیں کہ میں اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو راتوں کے معاملے میں پراپر ٹائم نہیں دے سکتا، کیونکہ وہاں میری ڈیوٹی زیادہ ہے. مجھے 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے تو سال میں 1 مہینہ گزاروں گا، 11 مہینے اس بیوی کے ساتھ. تو اگر آپ اس پہ خوش ہیں تو مجھ سے شادی کر لیں، ادروائز وہ نہیں کرے گی شادی. تو جو مجبور عورت ہوگی وہ کر لے گی. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے. بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہہ رہے ہیں چلو یار میاں تو مل گیا نا، خرچہ تو مل رہا ہے نا. اس میں پھر بھی عورت کا بہرحال فائدہ ہے. کیا ہے فائدہ؟ ہے نا کہ وہ جو مجبور ہوگی وہ کرے گی، جو مجبور نہیں ہوگی وہ کہے گی نہیں بھائی میں نہیں کر رہی. تو یہ اس کو حق اللہ نے دیا، وہ کہے میں نہیں کرتی. تو یہ اس طرح سے پھر کی جا سکتی ہے. ادروائز پھر تو برابری تو بہرحال ضروری ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا ڈائریکٹ کانٹیکٹ میرا سفر ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ. مفتی صاحب تھوڑی سی بات پر ٹینشن لیتا ہوں، جسم میں گھبراہٹ بہت ہوتی، درد ہوتا ہے. دیکھو یہ بعض دفعہ تھوڑی سی بات پہ جو ٹینشن لے رہا ہوتا ہے یہ فزیکلی کوئی فالٹ ہوتا ہے انسان کی، تو یہ آپ ڈاکٹر کو بھی بتا سکتے. ایک تو نارمل آدمی تھوڑی سی بات پہ ٹینشن لے رہا ہے، یہ روحانی فالٹ ہے. یہ کون سا فالٹ ہے؟ روحانی فالٹ ہے. اس کا ہم علاج کریں گے. لیکن بعض دفعہ ایک آدمی کمزور ہے، خون کی کمی ہے، یا وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، یا شوگر کم ہو جاتی ہے، یہ سب چیزوں کی وجہ سے بھی انسان کو چھوٹی چھوٹی باتیں، نیند ہی پوری نہیں ہوئی ایک آدمی کی، جاگا ہوا ہے کب سے،
تو وہ تو ٹینشن لے گا نا. تو اس کا حل ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے, اس کا حل مولانا کے پاس. تو پراپر نیند ڈاکٹر کو بتا دے بھائی پراپر نیند ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ وظیفوں میں نہ پڑھائے آپ, وظیفہ صبح شام اللہ کا ذکر بس ویسے ہی کیا کریں. تو کمزوری کی وجہ سے انسان جلدی ٹینشن لیتا ہے, سمجھتے ہیں. ایکسرسائز کریں, کھائیں پئیں, پھوڑیں تھوڑیں, ایک دم پاورفل ہو جائیں گے تو ٹینشن لینا ختم ہو جائے گی. حقیقت بتا رہا ہوں. اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال یا داڑھی وغیرہ کی سیٹنگ کرا سکتے ہیں, قربانی یا کاٹنا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے قربانی کرنی ہے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے, لیکن یہ استحبابی حکم ہے, واجب حکم نہیں ہے. بہتر ہے کہ نہ کرے, اگر کوئی کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. پردے کے حوالے سے یونیورسٹی کا کیا حکم ہے؟ ایجوکیشن کا زمانہ ہے, وہی حکم ہے جو نبی کے دور میں حکم تھا. نظر کی حفاظت کرنی ہے, نامحرم لڑکیوں سے فری نہیں ہونا. یہ حکام اسلام کے چینج نہیں ہوئے. مفتی صاحب عرفہ کے روزے کے بارے میں احادیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بتا دیں. حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 اگلے گناہوں کا کفارہ ہے. اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے, رکھنا چاہیے. اور عرفہ کے روزوں میں 2 نہیں ہے, ضروری نہیں ہے جیسے محرم میں ہوتا ہے نا 9, 10 یا 10, 11. تو عرفہ میں 1 ہی روزہ ہے. اور عرفہ ہم سعودیہ کے حساب سے نہیں کریں گے, ہمارا عرفہ جو ہمارے حساب سے, کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ٹائم ان کے لیے سبب ہوتا ہے. جیسے ظہر ہم پر کیوں لازم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے. تو جس کنٹری میں وقت داخل ہوگا اسی کنٹری میں ظہر ہوگی نا. یہ تو نہیں کہ سعودیہ میں ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو ہم یہیں ظہر پڑھنا شروع کر دیں. تو عید الفطر جو یوم نحر ہے, قربانی کا دن, تو قربانی کا جو دن ہے جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے. تو 10 تاریخ ہوگی نا, تو اسی عرفہ کا دن 9 تاریخ کا دن کہلاتا ہے. جو ہماری 9 ہوگی تو ہم اس میں روزہ رکھیں گے, سعودیہ کے حساب سے نہیں چلیں گے ہم اس میں. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں بھائی وقوف عرفہ تو سعودیہ میں ہو رہا ہے نا, وہ تو ہمارے حساب سے 8 تاریخ کو ہوتا ہے وقوف عرفہ. پاکستان میں 8 ہوگی, وہاں کیا ہوگی؟ 9 تاریخ ہوگی. تو ایسے تو یوم نحر بھی جو قربانی کا دن ہے سعودی عرب میں, جب یہاں 9 ہوگی تو وہاں 10 ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے تو وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی نا. تو بھائی ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی تو اس کا مطلب 10 تاریخ متعین ہو گئی. اب جس ملک میں 10 تاریخ ہوگی اس تاریخ میں قربانی کا دن ہوگا. تو جس ملک میں عرفہ والی تاریخ آئے گی اس ملک میں عرفہ کا روزہ ہوگا. سمجھتے ہو؟ ویسے بھی یہ اتنی اللاجیکل سی بات ہے کہ آپ سعودیہ کے حساب سے عرفہ منائیں کہ وقوف عرفہ سعودی عرب میں جب شروع ہوتا ہے نا, تو جو ممالک سعودیہ سے 12 گھنٹے پیچھے ہیں ان میں تو عرفہ کا دن ہی شروع نہیں ہوتا. وہ جب ان کا عرفہ کا ٹائم شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے سعودیہ میں وقوف عرفہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا, تو وہ کیا کریں گے؟ اس لیے عرفہ جس دن عرفہ کا وقوف ہے اس وقوف کا اعتبار نہیں کرنا, اس ڈیٹ کا اعتبار کرنا ہے کہ 9 تاریخ ہونی چاہیے. تو ہمارے ملک کے لحاظ سے جو 9 تاریخ ہوگی ہم اس میں عرفہ کا روزہ رکھیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب حج کی فضیلت اور نہ کرنے کی وعید. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے, عیسائی ہو کے مرے, مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے. کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود, اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا, مبہم ہوتے ہیں, تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر تمہاری ضرورت, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام کا ایک رکن ہے. آج کیا ہوتا ہے, میں حج پہ جب گیا تھا, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے, اچھی بات ہے. نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے. میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے, سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو. اس کو ڈیلے کرتے ہیں. سارے کاموں سے فارغ ہو کر, بچیوں کی شادیاں, اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل, سوری غلطی سے نکل گیا, اپنی بھی شادی ہو گئی. کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی. اپنی بھی ایک شادی ہو گئی اور
پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو ہلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے یار بوریت بہت. اردو غلبی ساری قسطیں ختم ہو گئیں، دیکھ لیا، کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی، وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم، نئی فلم بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار. اب تو بیگم کو مشورہ دو، چلیں حج پہ نہ چلیں؟ چلو ٹھیک ہے، کہاں چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں، ہم خدا نہ خواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے، نیکی تو جس عمر میں کی جائے، جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں. لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، حج تم مؤخر کر رہے ہو جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی. بری بات ہے نا یہ. جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا. دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے، تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے. جوانی میں چینج ہو گئے، آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا، بہت موقع ملے گا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے. تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی، جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا، وہاں پہ کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ، چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں، کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں، کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف. بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا، اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے ہوئے اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں، ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں. یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے. حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی. حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ، جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ. کیسے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا لیا، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے، بالوں کی کٹنگ، اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں. اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں. اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے. ابھی وہ جو آفس جس اسٹائل میں جاتے ہو نا، وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں، اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے. جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا، کیوں سجدہ کروں میں آدم کو، وائے، تو یہ نہیں پوچھتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو، یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا. لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں. آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں، ذبح کر دیں. سوری، ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھی. کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تجھے کاٹ دوں. بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بھائی کاٹ دیں، آپ میرا گلا کاٹ دیں، ذبح کر دیں. تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے. تو آپ جاتے ہیں حج پہ، وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو، آپ رمی کرتے ہو، وہاں شیطان نہیں ہے، وہ تو ایک نشانیاں ہیں 3. لیکن آپ پتھر مارتے ہو، رمی کرتے ہو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی، جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو، کیا بگاڑا اس نے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا، پتھر اٹھا کے مارے. اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو. اب اے اللہ، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا، میں کیوں کنکریاں پھینکوں. تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے؟ شیطان کی. کیسا عجیب حکم ہے، جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں. یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے، ایسے پھینکنی ہے جا کے. حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو، خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے، ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے. کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے. لباس اتار لیا اپنا. کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا، 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض، ایسا سکون ملتا ہے یار. میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا، کیونکہ رش اتنا، بہت، جتنا بھی وی آئی پی حج ہو ٹینشن ہوتی ہے. پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ، وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی کہ دیکھ لے بھائی، یوں کر کے سو رہے ہیں ان کی بغلیں ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی، ان کو کیا کرے یار، یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی. نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کا کیا ہے. انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے. لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے، تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ٹھڈا اڑو،
یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں, بازو نیچے کر, نہ اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں؟ شیطان نے کیوں کیا تھا؟ نہیں, جھگڑا وگڑا نہیں ہے, جو جیسا ہے برداشت. ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے, چپ, آ کے پھر کلاس لو ان کی. یہاں پہ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, ان کو پتا ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہوگا کیوں کی اجازت نہیں ہے, کیوں والا کام شیطان کا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کوئی گناہ نہیں کرنا, بد نظری نہیں. موقع بد نظری کے بہت ملیں گے, نہ یہاں آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں بھی نہیں ہے لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے. اپنی بیوی سے بھی آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں, تو نامحرم سے کیسے آپ لذت حاصل کر سکتے ہو؟ تو پھر احرام کی چادریں بنوائی جا رہی ہیں, خوشبو لگانے پر پابندی, بال توڑنے پر پابندی, جوئیں مارنے پر پابندی. اب تو بڑا وی آئی پی حج ہو گیا. صحابہ کرام کے تو 1-2 مہینے کے احرام ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ کے سروں میں نا جوئیں گر رہی ہوتی تھی نیچے, ٹھیک ہے نا. قربانی کرو, حلق کراؤ. اب کیا کرنا ہے؟ اب طواف زیارت کرنی ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ اتنا رش ہوتا ہے, ان 3 دنوں میں کیوں کا بول دیا تو کس کی لسٹ میں آ جاؤ گے؟ کیوں نہیں, جاؤ طواف زیارت کرو. اتنی پبلک, 3 عظمت والے دن ہے نا, یا یام نہر عظمت والے دن ہے. پھر کیا کریں؟ طواف زیارت کر کے واپس آ جاؤ مینا. ابھی تو آئے تھے, اللہ نے کہا اب واپس جاؤ, بس جو میرا بندہ ہوگا وہ یہ کام کرے گا. آخر میں اینڈ کیا نکلتا ہے؟ پروٹوکول کیا ملتا ہے آپ کو؟ جب آپ نے اتنی قربانیاں دی, عرفات کا وقوف کیا آپ نے, عرفات میں لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے, عرفات کا وقوف بھی کر لیا, قربانی بھی ہو گئی, اس کے صلے میں اب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اب میرے بندوں کو مفت کھجوریں بانٹی جائیں, میری طرف سے آرڈر ہے. نہ اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا تمہارا ٹینڈ, جو تھوڑی بہت پرسنالٹی تھی بالوں کی وجہ سے, وہ بھی بولو جب وہاں سے آؤ گے سر چمک رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا, آپ جاتے ہوئے تو آپ ایسے اتنے حسین نہیں تھے. کچھ لوگ یہ شیئر ایسا ہی, لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں, حج یا عمرے میں حلق کرانا, ٹینڈ کرانا ضروری نہیں ہے. قصر بھی کرا سکتے ہیں. ثواب 3 گنا زیادہ ہے حلق کرانے میں, سمجھتے ہو. لیکن قصر کرانا بھی کیا ہے, بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنا بھی کیا ہے, جائز ہے. تو جو کام جائز ہوتا ہے اس پہ کسی کو ملامت نہیں کی جاتی. میں نے جب پہلی بار حج کیا, میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے, میں نے ان بالوں کی قربانی دے کے ٹنڈ کرا لی. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بال ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہم نے ٹنڈ کرائی, ہم نے کہا یار یہ سنت ایک دفعہ ہم زندہ کریں گے. حلق ٹنڈ کرا لی ہم نے, عمرے میں بھی ٹنڈ کرائی, حج میں بھی ٹنڈ کرائی. دوبارہ میں عمرے پر گیا, میں نے ٹنڈ نہیں کرائی, میں نے قصر کرا لیا. میں نے کہا چلو حلق کی سنت زندہ کر دی ایک دفعہ, اب ہم قصر کرا لیتے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑی سی عزت ہو ہماری. اسی کی وجہ سے تھوڑی سی عزت گھر میں شادی شدہ آدمی کی کہاں کیا عزت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. تھوڑی سی بالوں کی وجہ سے عزت رہ گئی ہے, وہ بھی ٹرینڈ کرا لی تو ختم ہو جائے گی. دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. تو تھوڑی سی تو دہشت رہے نا, جڑ سے تھوڑی خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی. خیر بہرحال ثواب حلق میں ہی زیادہ ہے, ٹنڈ کرانے میں ہی زیادہ ہے. لیکن میں نے کہا اب میں عمرہ کرتا ہوں تو حلق کراؤں گا, تو قصر کراؤں گا. قصر کرا لیا. جہاز میں لوگ تانے دے رہے تھے مجھے, یار آپ مولانا ہو, آپ نے عمرہ کیا ٹنڈی, یہ کیسا عمرہ ہے, یہ کیسا عمرہ ہے. تو یہ پھر شرعی حدود سے کیا ہے, زیادتی. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کو ملامت کرنے کا حق. میں نے کہا اب تو میں قصر ہی کراؤں گا, کیونکہ آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے اس پہ, میری مرضی. تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. بعض دفعہ بعض لوگ, میں جب جدہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہاں 5-6 سال سے جاب کر رہے ہیں, عمرہ نہیں کر رہے. وہ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے عمرہ یار, تمہارے تو حرم اتنا قریب ہے. کہہ رہے ہیں یار ٹینڈ کرانی پڑے گی, ہم نہیں کرا سکتے. میں نے کہا قصر کرا لو یار. بعض لوگ ٹینڈ نہیں کرا سکتے, ان کو ہو گیا نا یار نہیں ہم نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹینڈ میں بہت عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے آپشن دیا ہے تو چلو, میں نے کہا یار بالوں کی قربانی نہ دو, یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا, تو قصر کرا لو. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قصر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ حج عمرے سے اس وجہ سے رک جائیں کہ ٹنڈ کرانی پڑے گی, یہ غلط ہے. عمرہ کریں ٹنڈ سے. اگر آپ کو بہت زیادہ نفرت ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ کرا لیں, قربانی دے دیں اللہ کی خاطر. لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے کس کا, قصر کا بھی آپشن. ایک پورے کے برابر بال چاروں طرف سے کاٹ لیں تو بھی ٹھیک. سمجھتے ہو تو آئندہ اگر میں گیا تو میرا ارادہ ہے قصر کرانے کا, کہ قصر کرا لوں گا. تو ایسا نہ ہو میں عمرے سے یا حج سے آؤں, آپ بولیں یار یہ تو ویسے جیسے گئے تھے ویسے. تو آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. میرے بال, میری ٹنڈ, میری مرضی, میری جیب کے ریال پیسے, میں ٹنڈ کراؤں یا میں قصر کراؤں. ہو سکتا ہے ٹنڈ کرا لوں میں کہ یار قربانی دے دو, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ, ایسی کی تیسی, بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے.
ہو سکتا ہے قصر کر لیں. تو اپنے کسی کے ذاتی معاملات میں دخل انداز, کیونکہ میں پہلے جب عمرہ کیا نا, لوگ مجھے ہر آدمی یہ کیسا عمرہ ہے یار, آپ کے تو سر پہ اسی طرح بال لٹک رہے ہیں, یہ کیسا عمرہ ہے یار, یہ کیسا عمرہ ہے یار. تو اعتراض کرنے کی میرے بھائی اجازت نہیں ہے, یہ پھر بدعت ہو جائے گا. سمجھتے ہو, جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کو دیکھو. پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے نا, نہ رکھے تو آپ کیسے کیوں نہیں رکھا بھائی بھائی سنت ہے ہی اسی لیے کہ کوئی دوسرا طنز نہ کر سکے. یار رمضان کا چھوڑ دے تو آپ پوچھیں یار فرض ہے, یہ کیسے چھوڑ دیں, مسلمان ہو کے روزہ چھوڑ رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی حج کے لیے پیسے جمع کیا کرو, حج پہ جایا کرو. یہ تو بڑی پیاری عبادت ہے, ایسی یونیک عبادت ہے, یہ دیوانوں کے لیے, اللہ سے محبت کرنے والوں کے ہے. نیز کیا جانوروں کو ٹہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے. بنت طالب کراچی سے, سودی لین دین والے کے ساتھ قربانی کرنا. ایک صاحب جن کے بارے میں یہ یقینی معلوم ہے کہ انہوں نے بینک سے سود پر پیسے لیے ہیں اور وہ ہماری قربانی کے حصوں میں شریک ہیں, کیا ان کے ساتھ مل کر ہماری قربانی ہو جائے گی؟ سمیع الحق صاحب, جناب سمیع الحق صاحب, اگر یقینی طور پر پتہ ہے کہ یہ آدمی حرام کما رہا ہے اور اس کی اکثر یا ٹوٹل آمدنی حرام ہے, تو پھر وہ اگر آپ کے ساتھ قربانی کے گائے میں شریک ہوتا ہے تو سب کی قربانی ضائع بھی ہوگی اور کسی کے لیے گوشت کھانا بھی حلال نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر پہلے سے پتا ہے تو احتیاط کریں. لیکن جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی سود پہ پیسے لیتا ہے, تو بینک سے جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو خوب سمجھ لیں وہ قرضے کی رقم حرام نہیں ہوتی, حرام وہ رقم ہوتی ہے جو سود آپ بینک کو دیتے ہیں, خوب سمجھ لیں. تو اس لیے سودی بینک سے کسی نے لون اگر سود پہ لیا ہے اور وہ لون لے کے آپ کے ساتھ قربانی میں شرکت کر رہا ہے تو اس سے قربانی خراب نہیں ہوگی. ہاں سودی قرضہ لینے کا کبیرہ گناہ اس آدمی کو لازمی ہوگا. تو اس لیے خوب سمجھ لیں کہ سودی لون لینے سے قربانی حرام نہیں ہوتی. جو حرام اس وقت ہوگی جب کوئی سودی بینک میں جاب کرتا ہو اور کسی سودی کام میں انوالو بھی ہو, اس کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہے کیونکہ حرام کام کے عوض میں تنخواہ دی جا رہی ہے. اس تنخواہ سے اگر وہ حصہ ڈالے گا قربانی میں تو وہ حصہ حرام ہو جائے گا. یا کوئی شخص رشوت لیتا ہے اور اس کی زیادہ تر آمدن رشوت کی ہے, غالب گمان یہی ہے کہ زیادہ رشوت لیتا ہے, تو پھر اس کو آپ یہ کہیں بھائی ہمیں حلال پیسوں سے حصہ دو, تو اگر وہ حلال وہ بتاتا ہی میں نے الگ سے رکھے ہوئے تھے تو اس کی بات کا اعتبار کر لیں. لیکن اگر وہ اسی سے دے رہا ہے, غالب گمان یہی ہے, تو پھر اس کی بھی آمدن حرام ہے. تو اسی طرح انشورنس میں جو جاب کرتے ہیں اس طرح سب کا یہی حکم ہے. تو اسی طرح اگر کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے اور اس پہ سود لیتا ہے اور اس رقم سے قربانی کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی. تو لون کا حکم الگ ہے اور سود لینے کا حکم الگ ہے, دونوں میں فرق نہیں کرتے لوگ. ذی الحجہ کے 10 دن میں داڑھی یا سر کے بال ٹوٹنا. ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بال اور ناخن کاٹنا منع ہے. اگر داڑھی یا سر پر کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ فقیہ فاروقی, دہلی, انڈیا سے. دیکھیں منع یہ جو نبی نے فرمایا نا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے, یہ افضل عمل ہے, واجب نہیں ہے. جمہور کا یہی مسلک ہے کہ یہ سنت ہے, لازم نہیں ہے, مستحب ہے. تو اس لیے اگر کسی نے بال اور ناخن کاٹ بھی لیے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ سنت پر عمل کریں, آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں. تو اگر کنگھا کرتے ہوئے ایک آدھ بال گر جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ویسے بھی میں نے بتایا نا واجب نہیں ہے. اب 10 دن تک کنگھا ہی نہ کریں گے اس میں تو جن بھوت بن جائیں گے آپ, تو کنگھا کر لیں لیکن جان بوجھ کر بال اور ناخن نہ توڑیں آپ, جب تک جانور کے گلے پہ چھری نہیں چل جاتی. قربانی کرنے والی عورت کا بھووں کے بال کاٹنا. پہلے عشرے میں جب ناخن اور بال کاٹنا منع ہے تو کیا عورت بھووں کے زائد بال کاٹ سکتی ہے جبکہ وہ برے معلوم ہو رہے ہوں؟ لبنہ شاہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنی آئی بروز بناتی ہے, بھووں کے بال کاٹتی ہے, جیسے کہ آج کل فیشن ہے عورتوں میں. تو یہ عمل تو ویسے ہی ناجائز ہے. البتہ کسی عورت کے بال ایک عام معمول سے ہٹے ہوئے ہوں, بہت ہی بھدے لگ رہے ہوں, کوئی ایک بالکل فطرت سے ہٹ کر ہوں, تو ایسی کنڈیشن میں اگر بہت ہی زیادہ برے ہوں تو پھر اتنا کہ وہ نارمل حالت میں آ جائیں, بعض فقہا نے اس کی گنجائش دی ہے. تو اب جو بال کاٹنا بہتر ہے کہ بقرعید کے دنوں میں عورتیں, یعنی جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ کہیں کے بھی بال اور ناخن نہ کاٹے, تو اس میں عورتیں بھی داخل ہیں. تو اگر عورت نے قربانی کرنی ہے تو اس کو چاہیے, بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کاٹے, لیکن یہ واجب حکم نہیں ہے, یہ افضل حکم ہے. ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بالوں پر کلر کرنا. قربانی سے پہلے جس طرح ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے. بال کلر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان 10 دنوں میں بال کلر کر سکتے ہیں؟ مسز خان انڈیا سے, جیپ کلر کر سکتے ہیں, براؤن کلر, بلیک تو صحیح نہیں ہے, 40 سال سے پہلے براؤن وغیرہ کلر کیا جا سکتا ہے.
بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے؟ ایک عورت کے پاس 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، کیا اس عورت پر قربانی واجب نہیں کرتی؟ نیز اگر خاوند کے پاس بھی رقم نہ ہو تو کیا حکم ہوگا؟ حسین وزیر: 1 آدھ روپیہ تو عورت کے پاس ہوتا ہی ہے نا، تو سونے کے ساتھ 2-4 روپے بھی ہوں تو سونے کا نصاب نہیں، پھر چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے، تو چاندی کی ویلیو میں 4 تولے سونا جس کے پاس ہے وہ اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب یہ بڑی عجیب سوال ہے کہ عورت کے پاس سونا ہے نقد رقم نہیں ہے، تو سونا ہی تو اصل میں نقد ہے، جب چاہیں مارکیٹ میں کیش کرا لیں اس کو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کیا میرے پاس $2000 پڑے ہوئے لیکن نقد رقم نہیں ہے، تو ایک $1 نقد نہیں تو اور کیا ہے بھائی، جب چاہو اس کو کیش کرا لو، پیسوں میں چینج کروا لو، روپیے میں چینج کروا لو۔ تو ایسے ہی سونا جب چاہیں آپ کیش کروا لیں، تو 4 تولے سونا ہے ماشاءاللہ، اس میں سے تھوڑا سا نکالیں سونا اور اس کو جا کے جو ہے کیش کرا کے گائے خرید لیں، بچڑا خرید لیں، کچھ بھی خرید لیں، چھوٹا موٹا دمبا خرید لیں۔ دمبا تو 6 مہینے کا بھی اگر موٹا تازہ ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھاری بھرکم قربانی کریں، واجب ادا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو خواتین کو چاہیے چھوٹا موٹا دمبا لے لیں، وہ اس کی قربانی کر لیں، اور دمبے کی پھر چربی میں پکا کے کھائیں، اور پھر دیکھیں پیٹ کا نظام کیسا صحیح ہوتا ہے اور صحت کیسی اچھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ پھر پورے سال آپ کے میاں بھی اور آپ بھی دمبا ہی چربی میں پکا کے کھائیں گے، اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ، اور یہ کوکنگ آئل سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ قربانی کے جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو ٹہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے۔ جتنا پہلے لائیں گے اتنا ثواب ہوگا، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے، یہ جانور اللہ کے نام پہ نامزد ہو چکے ہیں، ان کو تو کھلانا پلانا خدمت کرنا ثواب ہے، تو ان جانوروں پہ سواری کی اجازت نہیں ہے، دیکھیں ان کا اتنا اکرام ہے، تو اس لیے جتنا پہلے لائیں گے اتنا ثواب زیادہ ہے، اور ان کے ساتھ کھیلنا، ان کو گھمانا پھرانا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ البتہ ایسے جانور کی توہین کرنا، اسے تکلیف دینا جائز نہیں۔ بعض لوگ اتنا تماشا بنا لیتے ہیں، جانور بدک جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ گائے میں ہوں اور حرکتیں اس کی گائے جیسی ہیں، وہ خود حیران ہوتا ہے، تو ایسی حرکتیں نہ کریں۔ ہمارا تہوار ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر اسلام تو وہی ہے جن کا اظہار کیا جاتا ہے، تو گلیوں میں کتنی رونق لگی ہوتی ہے، جانور بندے ہوتے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن توہین نہ کریں، ذلت نہ کریں، تکلیف نہ دیں، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ان کی تعظیم ہے، توہین نہیں ہے۔ کھیلنا اور ان سے جیسے بچے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن تکلیف کی حد تک اور یا اس کا تمسخر مذاق یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کا ٹائم ہے، اس میں بھی مذاق کی ایک کیفیت بنی ہوتی ہے، اچھل کود مچی ہوئی ہوتی ہے، اور تمسخر بازی اور ٹھٹھے بازی، اس طرح کی یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ زندہ کر رہے ہو تو اس میں وقار ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، دل میں جذبہ ہو کہ اللہ ہماری طرف سے یہ قربانی قبول کر لے۔ بیوی اچھا یہ ہو چکا، بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے، یہ بتا دیا میں نے۔ اچھا بھائی، نصاب قربانی میں ضرورت سے زائد سامان کا مطلب، قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہوتا ہے، کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور 1 سے زائد جوتے کی جوڑیاں بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے۔ دیکھیں ضرورت سے زائد سامان اگر پراپرٹی کی صورت میں ہے تو ہر وہ پراپرٹی جو آپ کے استعمال میں فی الحال نہیں ہے، نہ آپ نے اسے کرائے پہ دیا ہوا ہے، نہ آپ اس میں زمینداری کر رہے ہو، زمینداری سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی بزنس کے پرپز میں یوز کر رہے ہو کہ اس پہ کھیتی باڑی کا کام ہو رہا ہے، جی گندم لگ رہی ہے اس پہ، اور نہ آپ نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور نہ خود گھر بنا کے اس پہ رہ رہے ہو، تو ایسے پلاٹ پہ قربانی واجب ہے۔ اور اگر وہ پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی واجب ہے، بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو صرف قربانی واجب ہے، اور اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو قربانی بھی واجب، زکوٰۃ بھی واجب۔ تو وہ پلاٹ یا وہ پراپرٹی جو یوز میں نہ ہو آپ کے، یہ نہیں کہ پورے سال یوز میں نہ ہو، یہ نہیں، بقرعید کے ایام میں اگر یوز میں نہیں ہے تو اس پہ بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ باقی جو گھر میں روز مرہ استعمال کی چیزیں ہوتے ہیں، جوتے، برتن، موبائل، گاڑی، تو ان میں اصول یاد رکھیں، پورے سال جو چیز استعمال نہیں ہوتی وہ ضرورت سے زائد سمجھی جائے گی، اس کی ویلیو لگائی جائے گی۔ قدیم فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 جوڑے ضرورت میں داخل ہیں، 3 سے زائد ضرورت سے زائد میں، لیکن آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہ چینج ہو گیا ہے۔ آج کل کیونکہ لباس بہت باریک بھی ہوتے ہیں، جلدی جلدی پھٹتے بھی ہیں، میلے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا آج یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ پورے سال اگر کوئی کپڑا استعمال میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورے سال استعمال میں نہیں آتا تو ضرورت سے زائد۔ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، استعمال میں ہی نہیں ہے، بھائی لے کے رکھی ہوئی ہیں، پورے سال پڑی رہتی ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں آئیں گی۔
لیکن اگر علماء کے پاس کتابیں ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان کو یہ ہے کہ میرے استعمال میں آ سکتی ہیں، ریسرچ کے کام آئیں گی، تو پھر وہ ضرورت میں داخل ہیں۔ امریکہ والے پاکستان میں کیا پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو، اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہے، کیا اس سے ہماری قربانی پر کوئی اثر پڑے گا؟ شہاب اظہار امریکہ سے، جی بالکل پڑے گا۔ ادھر رات ہو رہی ہے، یہاں بقرعید ہو گئی ہے، یہاں قربانی کا جانور کٹ رہا ہے اور وہاں پر قربانی ابھی واجب ہی نہیں ہوئی تھی، تو پھر یہ قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ تو 12 گھنٹے کا اگر فرق ہے، تو اگر پاکستان میں 12 گھنٹے پہلے عید شروع ہو گئی ہے تو امریکہ والا اگر پاکستان میں قربانی کرتا ہے تو یہاں 12 گھنٹے کے بعد کرے گا، تاکہ وہاں امریکہ میں عید کا دن بھی داخل ہو چکا ہو، عید کی نماز بھی ہو چکی ہو، اس کے بعد یہاں آپ کی قربانی ہو رہی ہو۔ یہ ہے۔ اور اگر عید کا دن شروع ہونے سے پہلے ہی، یعنی امریکہ میں بھی عید شروع نہیں ہوئی، یہاں شروع ہو گئی اور آپ نے یہاں قربانی کر دی تو نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک دن، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی کرنے والا اور جس ملک میں قربانی کی جا رہی ہے ان دونوں جگہوں پہ ایام نہر ہوں، یعنی بقرعید کا پہلا، دوسرا یا تیسرا دن چل رہا ہو، دونوں جگہوں پہ۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ایسے لٹائیں کہ آپ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں جانور کی، اور اس کا سر جو ہے جب آپ سیدھا کر دیں تو آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں، آپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور آپ قبلے کی طرف ہوں، اور چھری کا رخ بھی قبلے کی طرف ہی ہوگا، ظاہر ہے آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہو، جانور کی ٹانگیں بھی قبلے کی طرف ہوں گی، اس طرح ذبح میں بھی آسانی ہوگی اور سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو لٹانے کے بعد جب جانور کے پاؤں میں رسیاں باندھی جاتی ہیں تو اس کو موو کرنا، قبلے کی طرف گھمانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائیں۔ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو بیگم کو پکڑا دیں، وہ چلا دے گی، وہ انشاءاللہ نہیں ڈرے گی، تو وہ پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور قصائی سے اگر ذبح کروانا ہے تو تھوڑا سا اہتمام کر لیں، آج کل غیر مسلم قصائی بھی ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ خود ذبح کریں۔ پھر بھی اگر قصائی سے ذبح کروا رہے ہیں تو قصائی کو بولیں بھائی اونچی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، اور یہ گھٹکا منہ سے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے پھینک دے وہاں۔ اللہ کا ذکر کا وقت ہے، ایک شاعر اسلام کو زندہ کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جا رہا ہے، یہ گھٹکے کا ٹائم نہیں ہے۔ قصائیوں نے منہ میں گھٹکے رکھے ہوتے ہیں، اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ تکبیر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اور اگر آپ نے اور قصائی نے دونوں نے مل کے گلا پہ چھری چلانی ہے تو پھر دونوں پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں۔ یہ جو حرام مغز میں چھرا مارتے ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، یہ نہ کرنے دیں قصائیوں کو، اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور بلڈ بھی صحیح طرح نکل نہیں پاتا، یہ اور گوشت کی لذت بھی ختم ہوتی ہے، گوشت میں بیماریاں بھی پورے طور پہ، جو بلڈ میں بیماریاں وہ بھی نہیں نکل پاتی اگر کوئی بیماری اس جانور میں، تو ہر طرح سے دنیا کا نقصان بھی آخرت کا نقصان بھی، تو اس کو نہ کرنے دیں یہ حرکت۔ کر لے گا تو جانور حرام نہیں ہوگا، لیکن یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں اور اس کو تڑپنے دیں، بلڈ سارا نکل جائے گا، اللہ آپ کی قربانی قبول کرے گا۔ اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو کھال اتاریں اور پھر کھائیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کھانے میں ہمیں یاد رکھیں، پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں، لیکن دعاؤں میں بہرحال آپ یاد رکھیں، کیونکہ آپ دہلی میں رہتے ہیں، کھانے میں کہاں یاد رکھیں۔ قصائی کے ساتھ چھری پر ہاتھ رکھا تو دعا کون پڑھے گا؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جو ضروری ہے۔ بسا اوقات چھری پھیرنے والے کے ساتھ قصائی بھی چھری پر ہاتھ رکھتا ہے، اگر اس نے یہ کلمات نہیں پڑھے تو جانور حلال ہوگا یا حرام؟ محمد اسماعیل کھتری کراچی سے۔ اگر قصائی نے بھی چھری پر ہاتھ رکھا اور دونوں مل کے ذبح کر رہے ہیں تو دونوں پر تکبیر واجب ہے، ایک نے بھی چھوڑ دی تو جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو بولے بھائی جب تو چھری پر ہاتھ رکھے تو بھی تکبیر پڑھے۔ اگر وہ بھول گیا تو پھر جائز ہے، لیکن اگر جان کر اس نے چھوڑ دیا تو پھر جانور حلال نہیں ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گئے، اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائے تو جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ عمر فاروق۔ بھولے سے اگر تکبیر چھوٹ گئی ہے تو جانور حلال ہوگا، اس لیے قریب لوگوں کو چاہیے وہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ یہ بندہ بھولے نہیں، لیکن بہرحال حلال ہوگا جانور اگر بھولے سے چھوٹ گئی ہے۔ ذبح کرتے وقت قربانی کرنے والوں کا نام لینا ضروری ہے۔ جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ان افراد کا نام لینا ضروری ہے جن کے نام پہ قربانی کی جا رہی ہے۔ کس وقت وہ نام لیا جائے؟ ظہور شہزاد نہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی جانور کا متولی ہے، جس کے ہینڈ اوور جانور کیا ہوا ہے، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کس کس کے حصے ڈلے ہوئے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کے حصے ہیں، مثال کے طور پر سمجھ رہا آپ کا حصہ ہے لیکن آپ نے خود کسی اور کی نیت سے حصہ ڈالا ہوتا ہے، تو جو ذبح کرنے والا جو متولی ہے نا جانور کا،
یعنی جس کے کنٹرول میں جانور ہے بس اس کو یہ پتا ہو کہ ان صاحب کا حصہ ہے. اب ان صاحب نے کسی اور کی نیت کی بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو کیمرہ مین ہے یہ گائے لے کر آیا, فرض کریں یہ گائے لے کر آیا, میں نے کہا یار اس گائے میں جو ہے نا میرا بھی حصہ ڈال دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایک حصہ آپ کا ہو گیا. اب میری نیت یہ تھی, میرا نہیں ہے, یہ ستار بھائی کا ہے جنہوں نے مجھے کہا ہوا تھا, تو ان کو اس نیت کا پتا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جانور ذبح کریں گے, بس ان کو یہ پتا ہے کہ مفتی صاحب کا ایک حصہ سلیم کباڑیے کا, ایک حصہ وسیم گولے گنڈے والے کا, ایک حصہ فلانے کا, فلاں رکشے والے کا, ایک حصہ فلاں کا, بس ان کو اتنا ہے. اب فلاں نے نیتیں آگے کسی اور کی ہوئی ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اور جس کی نیت کی ہوئی ہے اس کا بھی نہیں ہے, اس نے بھی کسی اور کی نیت کی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ جو اصل ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو وکیل بنایا ہے. اس کی بے خبری میں آپ اس کو بتائے بغیر آپ اس کے وکیل نہیں بن سکتے, تو بس اتنا کافی ہے. تو وہ اس لیے نام لے کے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے, لیکن کوئی پڑھ لے تو بھی غلط نہیں ہے تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے. تو وہ ذبح کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے, لیکن اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے. ادھر جانور لیٹا ہوا ہے, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ 10 دن تو انہوں نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا, گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, آج میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو بس جلدی سے ذبح کر دیں اس کو. وہاں پھر ایک ایک کا تجوید کے پھر وہ پرچی گم جاتی ہے, تلاش کر رہے ہیں ابے لے کر آ, پھر غلط پرچی آ گئی, یہ آ گئی, تو چھوڑ دیں. بس گائے پر ایک ٹوکن لگا دیں اور ٹوکن پہ یہ بتا دیں, ایک کاغذ میں لکھ دیں کہ اس گائے میں یہ لوگ شریک ہیں, ان کا نام اس ٹوکن کے ساتھ. تو شروع میں بس یہ ٹوکن ہی کافی ہوگا, اور جن جن کا حصہ ان کو بتا دیں گائے نمبر یہ ہے, یہ والی گائے ہے, اس میں آپ کا 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 حصہ ہے, 7 حصے یہ ہیں بس, اور اس سے بند ہو گئے. اب جن کے حصے انہوں نے کسی اور کی نیت کی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بس جب اتنا کافی ہے, تو جب جانور گرے گا ذبح ہوگا تو وہ ٹوکن یا اس گائے کو جو نامزد کر دیا نا, اس گائے جس کے کنٹرول میں وہ گائے ہے جو لے کر آیا ہے, تو بس یہ نامزد کر دینا ہی کافی ہوگا. عین وقت پہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے نام کھڑے ہو کر پڑھے جائیں. جانور ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز پر چھری مارنا. جانور کو ذبح کرنے کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اسے جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے دل کے پاس یا حرام مغز پر چھری ماری جاتی ہے. ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ محمد صادق باغ والا بالکل صحیح نہیں ہے, غلط ہے. قصائیوں کو چاہیے, آپ کو چاہیے قصائیوں کو روکیں. قصائی جلدی میں ہوتے ہیں, انہوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے تاکہ ہم اگلا کانٹیکٹ پکڑیں. تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ہم قصائی بھائیوں کا احترام کرنے کے باوجود کرتے ہوئے کہتا ہوں, لیکن کنٹرول میں نہیں آتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے جانور گرایا, قصائی جیسے ہی 4 رگیں کاٹ دے, یا آپ خود کاٹیں, خود ذبح کریں, تو جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا, جو قصائی کنٹرول میں نہیں آ رہا, اس کھونٹے سے اس قصائی کو باندھ دیں آپ فوراً, اور بولیں جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہم آپ کو یہاں سے کھولیں گے نہیں. تو میں سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا, جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, اور جو کنٹرول میں نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں. اب قصائی حضرات کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری بے عزتی کر رہے ہیں. بھائی میں ان کی بے عزتی کر رہا ہوں جو کنٹرول میں نہیں آ رہے. آپ تو 4 رگیں کاٹ کے آرام سے بیٹھ جائیں گے اور آپ انتظار کریں گے جانور ٹھنڈا ہونے کا. تو خدا نہ خواستہ میں آپ کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے معزز افراد کو کھونٹے سے باندھا جائے. میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد پھر وہ فوراً حرام مغز میں چھورا مارتے ہیں تاکہ جانور ٹھنڈا ہو جائے. اس مکروہ عمل سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قصائی کنٹرول میں نہیں آئے گا. جتنے لوگ ابھی جانور پہ تھے, جانور کو چھوڑ کے وہ سارے قصائی پہ آ جائیں, اس کو پکڑیں. اب جانور نے اب کہیں نہیں بھاگنا. اچھا بھائی, سلیپنگ انجیکشن لگا کر قربانی کرنا. قربانی سے پہلے بکرے کو سلیپنگ انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ شمائلہ سعید. سلیپنگ انجیکشن لگانا یا بے ہوشی کا انجیکشن لگانا یہ ناجائز ہے. اس سے قربانی حرام تو نہیں ہوگی. جانور کی 4 رگیں کٹ گئیں زندہ حالت میں, چاہے بے ہوش ہو یا سو رہا ہو, تو قربانی تو ہو جائے گی, لیکن یہ خلاف سنت ہے. اور اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے, مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بے ہوشی میں خاص طور پہ مرنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے, اور بلڈ کا صحیح طرح سے سرکولیٹ بھی نہیں ہو پاتا. بہت سارے خطرات ہوتے ہیں, تو وہ جو ذبح کے پورے مقاصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ نہ سلیپنگ کا انجیکشن لگائیں, نہ بے ہوشی کا انجیکشن لگائیں, اور اسی طرح ذبح کریں تاکہ ذبح کی برکتیں پوری طور پر حاصل ہو. البتہ کوئی جانور کنٹرول میں نہیں ہے, بالکل ہی ایک وحشی ہو چکا ہے, اور دے ادھر اٹھا کے پٹخا. دیکھی ہوں گی آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو, جانور اٹھا کے وہ بندہ مارا, وہ ادھر اٹھا کے پٹخا. تو کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا, تو پھر کنٹرول میں لینے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اسے پہلے فائر کر کے گرایا بھی جا سکتا ہے, اسے بے ہوشی کا انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے, کچھ بھی کیا جا, مجبوری میں جائز ہے, نارمل ایسا ٹھیک نہیں ہے. رات میں قربانی کا حکم. قربانی کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ کیا رات میں قربانی کرنا جائز ہے؟ صدیقی صاحب انڈیا سے. دیکھیں قربانی کا ٹائم شہر میں جو ہے نا, بقرعید والے دن 10 ذی الحجہ کو, جہاں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد سے قربانی کی جا سکتی ہے. اور گاؤں دیہاتوں میں صبح صادق کے بعد ہی ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی جائز ہے.
جتنا جلدی کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. رات میں بھی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے, کراہت ہے اس میں دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے, یہ بھی خطرہ ہے کہ جانور کو غلط رگ نہ کٹ جائے. دوسرا جانور اکثر آرام کر رہے ہوتے ہیں تو جانور کو تکلیف اس میں زیادہ ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ شاعر اسلام دن کی روشنی میں کیے جاتے ہیں, قربانی شاعر اسلام میں ہے, یہ چھپ کے کرنے والا عمل نہیں ہے. تو رات کے اندھیرے میں شاعر اسلام کو نہیں زندہ کیا جاتا, دن کی روشنی میں. تبھی دیکھیں نا عید کی نماز شاعر اسلام میں ہے, دن میں ہے, وہ جمعہ شاعر اسلام میں ہے, دن میں ہے. تو اسلام کے جتنے بھی شاعر ہیں ان کو دن میں قائم کیا جاتا ہے, اندھیروں میں نہیں قائم کیا جاتا. بہتر یہی ہے کہ قربانی رات کے اندھیرے میں نہ کی جائے, کر لی تو ادا ہو جائے گی بہرحال. اچھا بھائی, نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم. کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. اگر یہ گاؤں میں رہتا تھا جہاں عید اور جمعہ واجب نہیں ہے, بالکل گاؤں تھا, شہر والے اس میں وسائل اور ذرائع نہیں تھے, نہ کوئی بہت بڑی آبادی تھی جس کو قصبہ کبیرہ کہتے ہیں, تو وہاں تو پھر صبح صادق ہوتے ہی قربانی کر دی تو بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر یہ بندہ شہر میں تھا تو شہر میں اگر کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی اور انہوں نے قربانی کر دی تو قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن پورے شہر میں ابھی کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے قربانی کر دی تو پھر ان کی قربانی کل ادا ہو جائے گی, ان کو دوبارہ کرنی پڑے گی. اگر یہ صاحب نصاب ہے, غریب ہیں, تو واجب نہیں, لیکن قربانی بہرحال ادا نہیں ہوگی. دوسری جگہ جلدی نماز پڑھ کر نماز سے پہلے قربانی کرنا. ہمارے گاؤں میں عید کی نماز 9 بجے کے بعد ہوتی ہے اور قریب شہر میں 7 بجے ہو جاتی ہے. ہماری فیملی کی مشترکہ قربانی ہے. بڑے جانور میں کیا میں شہر میں عید کی نماز ادا کر کے باقی حصے داروں سے اجازت لے کر گاؤں کی عید کی نماز ہونے سے پہلے آ کر قربانی کر سکتا ہوں؟ سعید احمد چیچا وطنی سے. دیکھیں گاؤں واقعی اگر گاؤں ہے, قصبہ کبیرہ نہیں ہے اور شہر کے حکم میں نہیں ہے وہ, تو اس میں تو صبح صادق کے بعد بھی قربانی جائز ہے. لیکن اگر شہر میں قربانی کر رہے ہیں یا قصبہ کبیرہ ہے تو آپ نے اگر کہیں پہلے عید کی نماز پڑھ لی تو آپ نے اگر قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. سب شرکا